سمجھو بات کو، جہاد اور فقہ، دنیا نے دیکھا کہ فقہ کے لوگوں نے جہاد لڑا۔ فلسطین میں آزمائش طویل ہے اور عراق میں، کیونکہ ان کے ہاں دینی رجحان کم ہو گیا۔ چیچن اور افغان آج تک لڑ رہے ہیں اور لڑتے رہیں گے۔ وہ عزم کی شکست تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں، کیونکہ ان میں تفقہ ہے۔ تفقہ آیت کریمہ میں فقہ کی فضیلت ہے۔ فقہ دین کے فہم و سمجھ کو کہتے ہیں۔ بخاری سے کہیں منقول ہے، ثمرۃ القرآن و سنہ، قرآن اور سنت کا جو پھل ہے، نچوڑ ہے، وہ فقہ ہے۔ نبی کی زبان پر فقیہ آیا ہے، نبی نے جو علم بتایا وہ فقہ ہے۔ من تفقہ فی دین اللہ فقیہ واحد، باقی محدث، مفسر، یہ سب کے سب بات کی ضروریات ہے۔ اعلیٰ درجے کا عالم فقیہ کہلائے۔ فقیہ من یشتغل بالاحکام والاستنباطات، والمحدث من یشتغل فی الاسانید۔ محدث بنوری معارف السنن میں لکھتے ہیں کہ محدث سندوں میں مشغول ہوتا ہے، اسانید میں، اور فقیہ احکام اور متون کے استنباط میں لگا رہتا ہے۔ میں نے ایک موقع پر ایسا کہا جیسے چھوٹے آدمی کے منہ سے اتفاقاً اچھی بات نکلے، چھوٹے بچے کے منہ سے کبھی اچھی بات نکلے۔ گاہ باشد کی کودکی نادان، بزنت بر ہدف غلط تیرے۔ شیخ سعدی کہتے ہیں کبھی بچے بھی تیر نشانے میں بٹھاتا ہے۔ میں نے کہا اچھی طرح سوچنے کے بعد پتہ چلا کہ شاہ عبدالعزیز محدث بڑے ہیں اور مولانا انور شاہ فقیہ بڑے ہیں۔ حضرت مولانا مفتی ولی حسن نے مجھے بار بار کہا بہت قیمتی بات ہے، بڑی خاص بات ہے، بڑی تلی ہوئی بات ہے، بڑی جچی ہوئی بات ہے۔ بار بار فرماتے کیا مولانا نے کیا بات کہی ہے، کیا عجیب بات کہی ہے۔ میں نے کہا محدث شاہ عبدالعزیز بڑا ہے، لیکن فقیہ مولانا انور شاہ بڑے ہیں، ان تک تفقہ میں کوئی پہنچ نہیں سکتا ہے۔ محدث بہت ہو سکتے ہیں، لیکن فقہائے امت چند ہے۔ ابو حنیفہ ہے، مالک ہے، شافعی ہے، احمد ہے، ابو یوسف امام محمد ہے، اوزاعی ہے، سفیانین ہے، یہ فقہاء ہے۔ ائمہ حدیث بے شمار۔ فالمحدث من له شغل في الاسانید، والفقیہ حق الفقیہ من له نظر بلیغ في المتون والاحکام واستنباط المسائل واستخراجها۔ ایک بڑے محدث نے سرحد میں الاحسن میں میرے ایک مضمون کے جواب میں لکھا کہ محدثین زیادہ محتاط ہوتے ہیں فقہاء و صوفیاء سے۔ میں نے برجستہ قلم برداشتہ جواب ان کو لکھا ہے۔ وہ جواب ان کا خط بما میرے جواب کے آئندہ شمارہ الاحسن میں پڑھ لے گا انشاءاللہ۔ گوہر و گرر ہوں گے ہر طرف بکھرے ہوئے۔ میں نے فقیہ کا مقام ان کو بتایا کہ فقیہ کون ہوتا ہے، اور تمام ضروری باتیں میں نے ان کو نقل کی، کیونکہ وہ خود بہت بڑے محدث، مسلمہ کو نمشق استاد۔ اب میں نے کہا کہ آپ کہتے ہیں کہ فقہاء و صوفیاء دونوں غیر محتاط ہیں۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی ملفوظات کمالات اشرف میں ہے کہ ایک شخص نے خط لکھا تھا، اور اس خط میں فقہ کا مسئلہ نیچے اور تصوف کا اوپر۔ حکیم الامت نے جواب لکھا آپ کے خط سے مجھے دکھ ہوا ہے، آپ نے فقہ کو نیچے اور تصوف کو اوپر لکھا ہے۔ میں تو اس تحریر کو فقہ کی توہین سمجھتا ہوں جس میں تصوف کی باتیں لکھی ہوئی۔ یہ ہے اشرف علی 1365 کتابوں کا مصنف، جو جن کو آنے والی دنیا کہے گی کہ اشرف علی ایک آدمی نہیں تھا، ایک جماعت تھی، انہوں نے اتنے بڑا کام کیا ہے۔ اور وہ چونکہ حضرت تھانوی کو بہت مانتے ہیں، اس لیے میں نے ان کے پاس مقولے ان کو جتائے۔